پختہ کیا گیا، اور پھر تفصیل بیان کی گئی ہے اس ہستی کی جانب سے جو حکیم ہے اور خبیر۔ یعنی اس کتاب میں پہلے جو مضامین آئے ہیں بہت محکم، سورۃ العصر میں پورا قرآن مجید موجود ہے۔ اب یہ بھی ابتدائی وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں آئی ہے، پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ العصر میں موجود ہے۔ توحید پر جو اتنی طویل مباحث آپ کو مکی صورتوں میں ملیں گے، اس کا جامع ترین خلاصہ سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد۔ تو پہلے بہت کمپیکٹ صورتیں آئی ہیں، پوری بات اس کے اندر موجود ہے، پھر اس کو تفصیل بیان کی گئی، ثم فصلت، پھر کھولا گیا انہیں، پھر ایک ایک چیز کی وضاحت کی گئی ہے، اس کے مختلف گوشوں کو کھول کر بیان کیا گیا۔ اور یہ کس کی جانب سے ہے؟ وہ ذات حکیم، وہ حکمت والا، خبیر، ہر شے سے باخبر۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور اس کتاب کا پیغام کیا ہے کہ کسی کی بندگی مت کرو سوائے اللہ کے، وہی ایک ذات ہے عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور دیکھو میں ہوں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے آیا ہوں، بشیر بن کر، نذیر بن کر، خبردار کر دینے والا اور خوشخبری دینے والا۔ وان استغفروا ربکم، اور رب کا پیغام یہ ہے کہ استغفار کرو اپنے رب سے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، دعا کرو مغفرت کی دعا اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، اور پھر رجوع کرو اس کی جانب، یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں بہرہ مند کرے گا، دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا، اچھا فائدہ پہنچائے گا، الی اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے، ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور وہ ہر مستحق فضل کو اپنے فضل سے نوازے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم نے یہ بات نہ مانی، رب کے اس پیغام کو مسترد کر دیا، تو پھر مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ یہ حاصل ہے اللہ کی کتاب کا اصل پیغام یہ ہے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو لوٹنا ہے اللہ ہی کی جانب، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، آگاہ رہو، جان لو کہ یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپائیں۔ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ، سن لو کہ جس وقت وہ اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اوڑھ لیتے ہیں اپنی پوشاک کو، يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، وہ تو پھر بھی جانتا ہے کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، اور وہ تو سینوں کے اندر مخفی باتوں کا بھی جاننے والا ہے، نیتیں کیا ہیں، عزائم کیا ہیں، امنگیں کیا ہیں، ایمبیشنز کیا ہیں، وہ سب کو جانتا ہے۔ تو اس آیت کا ایک ترجمہ تو سیدھا سا ہے کہ کتنا ہی کوئی چھپائے، اپنے آپ کو دوہرا کرے، سینے کی باتیں جو ہیں چھپا کر رکھے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن شان نزول میں کچھ ایک معاملہ جو ہے، اس کا ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے شان نزول کی روایات میں، کہ بعض صحابہ پر وہ جو استحضار تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت موجود ہے، اس کے پیش نظر حیا اتنی غالب تھی کہ کپڑے اتارنا بدلنا، ایسے وقت بھی جب انسان حوائج ضروریہ کے لیے فارغ ہوتا ہے، اس وقت بھی کپڑے اتارتے ہوئے بہت حجاب محسوس کرتے تھے۔ اللہ کی موجودگی کا احساس جو ہے انہیں بہت ہی روکتا تھا اس کام سے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تم کیا چھپو گے، اللہ تعالیٰ تو ہر شے کو جانتا ہے، تمہارے کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں یا نہیں پہنے ہوئے، ہر شے اس کے سامنے واضح ہے، تمہارے سینوں میں جو مخفی چیزیں ہیں وہ بھی واضح ہیں۔ تو اس حد تک جو ہے وہ حیا کا معاملہ کہ انسان اپنے روز مرہ کے معمولات میں رکاوٹ جو ہے محسوس کرتا ہے اس حیا کی وجہ سے، اس سے روک دیا گیا۔ اگرچہ وہ اپنی جگہ پسندیدہ ہے وہ حیا، لیکن یہ انتہا جو ہے اس میں خود اپنے آپ کو تو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ تو ایک پہلو یہ بھی ہے جو اس سے اخذ ہوتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور کوئی جاندار نہیں ہے زمین پر مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وہ مخلوقات کو، کیڑوں کو بھی، زیر زمین جو کیڑے ہیں ان کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے اس کے مستقر کو بھی اور مستودع کو بھی، یعنی جہاں بھی کوئی جاندار قرار پکڑتا ہے، رہتا ہے، قیام ہے، وقتی طور پر ہے، مستقل ہے، امانتاً رکھوایا جاتا ہے انسان کے جسم، یہ قبر میں انسان جو رہتا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ کل فی کتاب مبین، ہر شے ایک کھلی کتاب میں درج ہے، وہ لوح محفوظ میں ہے،
یا اللہ کے علم ازلی میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا۔ ظاہر بات ہے یہ 6 دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ ہمارے دنوں پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ خود قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کا ایک دن تمہارے حساب سے 1000 سالوں کے برابر ہے، اور ایک جگہ فگر آئی ہے 50,000 سال۔ تو یہ کوئی بہت ہی لمبا پیریڈ ہے، بہت طویل دورانیہ ہے، عرصہ ہے، جس کو ایک دن کہا گیا، ایک دن، ایک مرحلہ جو ہے۔ تو تخلیق کائنات جو ہے اس میں بہت طویل عرصہ لگا ہے، پروسیس ہے بہت طویل۔ اسی میں کوئی مرحلہ ایسا بھی ہے کہ ہر طرف پانی ہی پانی نہیں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا تخت حکومت جو ہے وہ پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش کرے کہ کون ہے تم میں سے بہتر اپنے عمل کے اعتبار سے۔ اب اس آیت میں یہ پوری سلسلہ تخلیق کا غرض، مقصد بیان ہوا۔ یہ کائنات کی جو بساط اللہ نے بچھائی ہے، 6 دن لگے ہیں، طویل عرصہ لگا ہے، کون کون سے مراحل اس میں آئے ہیں، ابھی سائنس کوشش کر رہی ہے ان تک پہنچنے کی۔ لیکن یہ کہ اس سب کا حاصل کیا ہے؟ انسان کی آزمائش۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس بارات کا دولہا جو ہے وہ یہ انسان ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے کہ کون ہیں جو اچھے ہیں عمل کے اعتبار سے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اے نبی اگر آپ ان کو بتائیں گے کہ تم لوگ اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، ظاہر بات ہے کہ اس امتحان کا نتیجہ تو نکلنا ہے موت کے بعد دوسرے عالم میں، رزلٹ تو وہاں ڈکلیئر ہوگا، انعامات اور سزا تو وہاں ملنی ہے۔ تو اگر آپ انہیں بتائیں گے کہ تم لوگ اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو پھر کافر لوگ یہی کہیں گے کہ یہ نہیں ہے، یہ مگر کھلا جادو ہے۔ ایسے ہی کچھ باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہاں اس کلام میں ایک تاثیر ہے، وہ ہم مانتے ہیں، کوئی جادوئی تاثیر ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب کو کچھ مدت کے لیے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، یعنی دنیاوی عذاب جو ان پر اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہے کہ دنیا میں بھی سزا ملنی ہے، اس کو اگر مؤخر کر دیں تو پھر یہ کہنے لگیں گے کہ کس چیز نے اس کو روک دیا۔ ڈھٹائی کا یہ عالم ہے، جسارت کا یہ عالم ہے کہ کہاں اٹک گیا وہ عذاب، کس نے روک دیا انہیں۔ الا یوم یاتیہم، جان لو کہ جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا، لیس مصروفا عنہم، پھر وہ ٹالا نہیں جا سکے گا ان سے، پھر پھیرنے والا کوئی نہیں ہوگا اسے۔ وحاق بہم ما كانوا به یستہزئون، اور گھیر لے گی انہیں وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں، شادکام کریں اپنی رحمت سے، نعمتوں سے، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر اس نعمت کو اس سے سلب کر لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ بالکل مایوسی کی تصویر بن جاتا ہے اور انتہائی ناشکرہ بن جاتا ہے۔ یہ انسان کے کم ظرفی ہے، کم علمی ہے، ناسمجھی ہے، نادانی ہے کہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں، جو کچھ چھین رہے ہیں وہ تو آزمائش ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے ہی آزمائش۔ لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم پہلے کچھ نعمتیں دیں اور پھر سلب کر لیں اسے آزمانے کے لیے ہی، تو دو کیفیات اس پر طاری ہوتی ہے۔ ایک تو مایوسی کی تصویر بن جاتا ہے، جیسے ہمت ٹوٹ گئی ہے، اور ساتھ ہی ناشکرہ بن جاتا ہے، زبان پر اس کے الفاظ یہ آئیں گے کہ ہمارے لیے تو کوئی خیر ہے ہی نہیں، میں نے تو کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں۔ یہ ہے ناشکرہ پن اور یہ ہے اس کی کم ظرفی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ، اور اگر ہم اسے چکھا دیں اپنی نعمتوں کا مزہ، بعد ضراء مستہ، کسی تکلیف کے بعد کے جو اسے پہنچی تھی، پہلے حالات خراب تھے اب اللہ تعالیٰ نے اچھے کر دیے، یعنی صورتحال برعکس ہے، پھر کیا ہوگا؟ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، وہ کہے گا کہ میرے برے دن تو اب ختم ہو گئے۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور وہ بن جائے گا اترانے والا، شیخی خورا، یعنی اگر تکالیف تھی، تنگ دستی تھی، مشکل حالات تھے اور اللہ نے حالات اچھے کر دیے، کوئی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، تو اب جو ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اترا رہا ہے۔ وہ برے دن تھے، گزر گئے، بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اب اترا رہا ہے،